بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ باطن۔ ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا کہ زبان خاموش ہو، ہونٹ بند ہوں، مگر دل کے اندر کوئی نام مسلسل گونج رہا ہو؟ یہ وہ لمحہ ہے جب عبادت رسم نہیں رہتی بلکہ تعلق بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ذکر قلبی شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جس پر ولایت پہلی دستک دیتی ہے۔ ذکر قلبی صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت ہے جس میں دل خود اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ جب اعراب والوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے کہا، محبوب ان سے فرما دیں تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو بلکہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابھی تم نے زبانی کلمہ پڑھا ہے، ابھی ایمان کا نور تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی ابھی تم نے اقرارم باللسان کیا ہے، ابھی تم تصدیقم بالقلب کے مرتبے پر نہیں پہنچے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ذکر قلب ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اسلام سے ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور جب اس میں اللہ ذات کا نام دل میں اتر جاتا ہے تو اس کا قلب منور ہوتا ہے اور بندہ مسلمان سے مومن بنتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر دل میں اس میں اللہ ذات کا نور داخل نہ ہو تو اس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، اور نہ ہی دیگر عبادات کچھ فائدہ دیتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا، اور وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یعنی پورے وجود کی اصلاح کا دار و مدار دل کی اصلاح پر ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مندر مسجد، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ذکر قلب یعنی دل میں اسم ذات کا اترنا، یہ عمل محض عبادت و ریاضت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جانے کا ایک تعلق ہے۔ یہ تعلق باللہ ہے، یعنی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا عمل ہے۔ جب تک اللہ رب العزت سے تعلق نہیں جڑے گا تب تک عبادات سے آپ مکمل طور پر استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور یاد رکھیے گا وہ راستہ جو سیدھا اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے وہ صراط مستقیم انسان کے دل سے ہو کر جاتا ہے، اور اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، یہدی قلبہ، تو میں اس کے دل کو ہدایت دیتا ہوں۔ یعنی اللہ پاک انسان کے قلب کو ہدایات دیتا ہے جس سے بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ لہٰذا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دل کو اس قابل بنایا جائے تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایات کو وصول کرنے کے قابل ہو۔ اس قلب کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اقرارم باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیقم بالقلب کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر دل درست ہے تو پورا جسم درست ہوگا، اور یہی قلب اگر خراب ہے تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ ناظرین، جس طرح خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا گیا، اسی طرح انسانوں کے دل میں بھی بغض، کینہ، حسد، دنیاوی لذات و نفسانی خواہشات کے بت ہیں۔
तेरा दिल खिडावे मुंडे कुड़ियां ते तू सजदे करे मसीती दुनिया दारा रब दे नाल भी 420 तू कीती। तो दिल को इन बुतों से पाक करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र जरूरी है। जब तक अल्लाह तबारिक व तआला का जिक्र दिल में नहीं जाएगा तब तक दिल की स्याही दूर नहीं होगी, और जब दिल में इसमें अल्लाह ज़ात का नूर और जिक्र आ जाएगा तो ये पूरे वजूद को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ झुका देगा। इसीलिए इरशाद हुआ कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते हैं वो जिंदा हैं, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या नमाज में अल्लाह का जिक्र नहीं है? तो फिर ये क्यों कहा गया कि जो जिक्र नहीं करते वो मुर्दा हैं? दरअसल ये इशारा है कल्ब की तरफ कि जिनके कल्ब अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिंदा है, और जिसका कल्ब अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। यानी दिल से जिक्र करना ही, जिक्र कल्बी ही जिंदगी की इलामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वो लोग खड़े बैठे हत्ता के करवटों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते हैं। तो ये जो करवटों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र है ये इशारा है जिक्र कल्ब की तरफ। नाजरीन, जिक्र कल्ब के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर दिल में दाखिल होता है, जिससे दिल की सफाई होती है और इंसान रूहानी तौर पर तरक्की करने लगता है। अब उसका नफ्स मगलूब होता है और रूह कुर्बे इलाही की मंजिलों से गुजरती हुई मार्फते इलाही हासिल करती है और इंसान अपनी हकीकत को पहचान लेता है। नाजरीन, जिक्र कल्बी किसी खास तबके के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उस दिल के लिए है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जुड़ना चाहता है, और जिस दिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद दस्तक देती है वो दिल बेदार और जिंदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि बारी ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तुझे सिर्फ जुबान से ही नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से याद करते हैं, और हमें ऐसा जिक्र अता फरमा जो उठते बैठते चलते फिरते हत्ता के सोते जागते भी हमारे दिल में जारी रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे।